السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں ہائی ٹی وی کی ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین، معروف دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر آر آصف ہارون روزنامہ کو ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تیسری عالمگیر سازش کا شکار ہے۔ اس سے پہلے دو عالمی سازشوں میں سے ایک کے تحت پاکستان کو دو لخت کیا گیا۔ گزشتہ روز آصف ہارون راجہ سے امت نے خصوصی گفتگو کی جو سوال و جواب کی شکل میں نظر قارئین ہے۔ سوال: اس وقت پاکستان جس طرح کے سیاسی اور معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جواب: پاکستان ایک اور گریٹ گیم کے نرغے میں ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ تیسری عالمی سازش ہے۔ پہلی عالمی سازش کے ذریعے 1971 میں ملک کو دو لخت کر دیا گیا تھا۔ اس سازش کا آغاز قیام پاکستان کے ایک برس بعد ہی ہو گیا تھا، جب 1948 میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن کر گوریان نے پاکستان کو اسرائیل کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کی طرح پاکستان بھی نظریاتی بنیادوں پر بنا تھا۔ بھارت نے اپنی وجوہات کی بنا پر پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ سوویت یونین نے نوزائیدہ ریاست کو اپنے کمیونسٹ نظریے کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ نے بھی ایک بڑی اسلام پسند ریاست کو اپنے سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا۔ یہ وہ تمام عوامل تھے جس کے سبب عالمی طاقتوں نے پاکستان کا وجود ٹکڑے کرنے کے لیے بین الاقوامی سازش تیار کی اور 1971 میں اسے دو لخت کرنے میں سب نے مل کر اپنا رول ادا کیا۔ ملک دو لخت ہو گیا، لیکن پاکستانیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ قوم اور قیادت نے ایک نئے جذبے کے تحت خود کو سنبھالا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام تر دباؤ، دھمکیوں اور پابندیوں کے باوجود 1998 میں پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بن گیا۔ یوں پاکستان کے خلاف عالمی سازش میں شریک کرداروں کو اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ ان کا خیال تھا کہ ملک ٹکڑے ہونے کے بعد دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، چنانچہ پاکستان کے خلاف دوسری عالمگیر سازش کے تانے بانے بنے جانے لگے۔ پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا امریکہ، نیٹو، اسرائیل اور بھارت کے لیے ناقابل قبول تھا، چنانچہ پاکستان جوہری ہتھیاروں سے محروم کرنے کے لیے ایک اور بین الاقوامی سازش شروع کی گئی۔ اس سازش پر پچھلے کافی برسوں سے عمل کیا جا رہا تھا۔ اس میں تیزی لانے کے لیے 9/11 کا فلیش فلیگ آپریشن کرایا گیا، جس کے بعد اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اگلے 20 برسوں میں ظاہری، خفیہ اور نفسیاتی آپریشنز کے ساتھ ساتھ تمام ممکنہ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ خاص طور پر فاٹا اور بلوچستان میں شدید پراکسی جنگ کے ذریعے سیکیورٹی فورسز کا خون بہانے اور معیشت کو تباہ کرنے پر فوکس رکھا گیا۔ ساتھ ہی شہری سندھ میں بھی دہشت گردی کو ہوا دی گئی۔ آہستہ آہستہ دہشت گردی کے شعلوں نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس دوران اداروں کو تنہا اور بدنام کرنے کے لیے بھی کمپین چلائی جا رہی تھی۔ اس کا مقصد فوج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے حوصلے پست کرنا، جبکہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کر کے لوگوں میں مایوسی پھیلانا تھا۔ ایٹمی پروگرام کے خلاف شدید گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ غیر محفوظ ہے اور غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، اور یہ کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ جوہری مقامات کی مشترکہ کمان کی تجویز بار بار دی گئی، تاہم پاکستان کے خلاف یہ طویل دوسری عالمی سازش بری طرح ناکام رہی۔ عالمی طاقتیں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں سے محروم نہ کر سکیں۔ اس ناکامی کے بعد پاکستان مخالف عالمی طاقتوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک طاقت کے ماہر فوج کو اندر سے کمزور نہیں کیا جاتا، کوئی پیش رفت ممکن نہیں۔ چنانچہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف تیسری عالمگیر سازش کا آغاز ہوا، جس کے تحت اس وقت کی فوجی کمان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ تیسری سیاسی قوت کا انتخاب کرے۔ چنانچہ پی ٹی آئی کو تیسری سیاسی قوت کے طور پر میدان میں اتارا گیا، تاہم تجویز کردہ یہ آپشن تباہ کن ہے۔ پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو گمراہ کیا، انہیں تشدد پر مائل کیا، معاشرے کو تقسیم کیا، نفرت کو فروغ دیا، ملک میں سیاست اور انتہائی غیر مستحکم کر دیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ معیشت کو درہم برہم کر کے افراتفری کے حالات پیدا کر دیے۔ 2019 کے بعد سے پاکستان ناقابل تلافی طور پر IMF کے قرضوں کے جال میں پھنس گیا۔ اب پاکستان کا مکمل انحصار IMF پر ہے۔ پھر سوال کیا
کیا کہ آپ کے خیال میں اس تیسری عالمگیر سازش میں مزید شدت آ سکتی ہے؟ تو جواب دیا کہ بالکل اس تیسری سازش پر شدت سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ملک کے موجودہ سیاسی و معاشی حالات اور بڑھتی دہشت گردی اسی سازش کی کڑیاں ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑے پیمانے پر ہونے والی دہشت گردی نے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والی کالعدم TTP کو افغان طالبان کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ خاص طور پر جنوبی خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، جہاں تقریباً روزانہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ان کارروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز بھی جاری ہیں۔ پھر سوال کیا گیا موجودہ صورتحال میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کی کوششوں کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے، جو ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جواب: بالکل، یہ بھی دشمن کے اہداف میں سے ایک ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کسی صورت بحال نہ ہونے دیا جائے۔ سیاسی عدم استحکام اور عدم تحفظ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی پاکستان کے اقتصادی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے۔ پاکستان کو ایک وقت میں اتنے چیلنجز کا سامنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے اس صورتحال میں عدلیہ کے جس رول کی ضرورت ہے وہ ادا نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور امریکہ میں PTI کا سوشل میڈیا نیٹ ورک اور اس کی لابیاں وسیع پیمانے پر پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کر کے پاکستان کے معاشرے، فوجی قیادت اور ملکی سالمیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک دشوار کن صورتحال میں گھرا ہوا ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد رستہ مستحکم معیشت ہے، جبکہ سیاسی استحکام اور داخلی سلامتی کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے دشمنوں کی طرح تحریک انصاف نے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مورچہ لگا رکھا ہے۔ دشمن عالمی طاقتوں کے لیے پاکستانی فوج کو مضبوط میزائل اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دکھانا ناقابل برداشت ہے، جس نے 2016 میں دہشت گردی کو شکست دینے کا اعزاز حاصل کیا، جبکہ سپر پاور امریکہ سمیت اس کے 48 اتحادی ممالک ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ پھر سوال کیا گیا اس صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ جواب: جیسا کہ میں نے کہا کہ مضبوط معیشت ہی پاکستان کو موجودہ بنوٹ سے نکال سکتی ہے، لیکن اس لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ کمزور معیشت اور سیاسی عدم استحکام ایٹمی پاکستان کو دنیا کا خطرناک ملک بنا سکتا ہے، جو اپنی بقا کے لیے ایٹمی آپشن اختیار کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ چین کے ساتھ تصویراتی شراکت داری، CPEC کی تیز رفتار تعمیر اور روس کے ساتھ تعلقات پر کسی صورت بھی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اور اس کے اسٹریٹجک پارٹنرز نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کرنے کی ایک اور سازش رچائی ہے۔ اس کے تحت پاکستان کو قرضوں میں جکڑنے اور انتشار کا شکار بنانے کے منصوبوں پر پوری شدت سے کام کیا جا رہا ہے، تاکہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائے اور بھارت کو خطے کا بالادست ملک تسلیم کر لے۔ دشمن اپنی تیسری عالمگیر سازش کے تحت چاہتا ہے کہ پاکستان کو خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچا دیا جائے، تاکہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مارشل لا پر اکسایا جا سکے۔ مارشل لا کسی طور پر بھی ملک کے لیے بہتر نہیں۔ پاک فوج کی قیادت نے یہ سازش بھانپ لی ہے، لہٰذا دشمن کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہی معاشی استحکام حاصل کرنے کا عزم کیا گیا ہے، جس کے تحت SIFC کے ذریعے ایک مکمل روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ اس روڈ میپ کے تحت بڑے پیمانے پر ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے راستے ہموار ہوئے ہیں۔ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے بھی مؤثر انٹیلیجنس ہیڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسمگلنگ اور ملٹی لانڈرنگ جیسی بیماریوں پر بھی قابو پایا جا رہا ہے۔ پھر سوال عزم استحکام کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ جواب: یہ کوئی فوجی آپریشن نہیں، بلکہ یہ دہشت گردی سمیت ملک کو لاحق مختلف بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مکمل مہم ہے، جسے جان بوجھ کر متنازع بنایا گیا ہے۔ اکثر یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بڑے آپریشنز کے باوجود فوج دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے کیوں نہیں اکھاڑ سکی؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ صرف فوج نہیں
کر سکتی۔ اس کے لیے پوری قوم اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو متحد ہونا ہوگا۔ فوج کسی بھی علاقے میں امن اور ریاستی رٹ قائم کر کے انتظام صلح حکومت کے حوالے کر دیتی ہے۔ باقی کام صلح انتظامیہ کا ہوتا ہے جو بدقسمتی سے وہ انجام دینے سے قاصر رہی ہے۔ ریاست اور فوج کے خلاف جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کا خاتمہ بھی ضروری ہے، جسے روکنے کے لیے حکومت نے کوئی مربوط حکمت عملی نہیں بنائی ہے۔